لگتا ہے کہا یہ دل نے تڑپ کر عجیب لگتا ہے عزائے شاہ ہو گھٹ کر عجیب لگتا ہے عزائے شاہ ہو گھٹ کر عجیب لگتا ہے کہ جہاں پہ ہو تا نہیں ذکر شاہ کرب و بلا جہاں پہ ہو تا نہیں ذکر شاہ کرب و بلا ارے بھرا بھرا ہو مگر گھر عجیب لگتا ہے بھرا بھرا ہو مگر گھر عجیب لگتا ہے حالات حاضرہ پر یہ شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ نہ کر یہ گھر میں کورونا کے خوف سے مجلس نہ کر یہ گھر میں کورونا کے خوف سے مجلس یہ اپنے لوگوں سے سن کر عجیب لگتا ہے یہ اپنے لوگوں سے سن کر عجیب لگتا ہے کہ کبھی جو جھکتا نہیں اہل بیت کے در پر کبھی جو جھکتا نہیں اہل بیت کے در پر قسم سے کاندھے پہ وہ سر عجیب لگتا ہے قسم سے کبھی جو جھکتا نہیں اہل بیت کے در پر قسم سے کاندھے پہ وہ سر عجیب لگتا ہے قسم سے کاندھے پہ وہ سر عجیب لگتا ہے اور ایک دو شعر اور مصائبی پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ علی کی بیٹیاں بازار میں تھی بے پردہ علی کی بیٹیاں بازار میں تھی بے پردہ ارے زباں سے اپنے بتا کر عجیب لگتا ہے زباں سے اپنے بتا کر عجیب لگتا ہے کہ علم میں مشق سجائی سکون ملا لیکن علم میں مشق سجائی سکون ملا لیکن بس اس میں تیر لگا کر عجیب لگتا ہے بس اس میں تیر لگا کر مقطع ملاحظہ فرمائیں گے حضرات بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ عزائے شاہ کی منصوب کل جو زینت تھے عزائے شاہ کی منصوب کل جو زینت تھے اب ان عزیزوں کو کھو کر عجیب لگتا ہے اب ان عزیزوں کو کھو کر عجیب لگتا ہے اب ان عزیزوں کو کھو کر کبھی جو جھکتا نہیں اہل بیت کے در پر کبھی جو جھکتا نہیں اہل بیت کے در پر
قسم سے کاندھے پہ وہ سر عجیب لگتا ہے، قسم سے کاندھے پہ وہ سر عجیب لگتا ہے کہ عزائے شاہ کی منسوب کل جو زینت تھے، عزائے شاہ کی منسوب کل جو زینت تھے، اب ان عزیزوں کو کھو کر عجیب لگتا ہے، اب ان عزیزوں کو کھو کر۔ حضرات محترم جناب منصور حیدر عابدی صاحب بہترین اشعار سے آپ حضرات کو نواز رہے تھے۔ آئیے اس کے بعد میری فہرست میں پیشخوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان بھی جن کے نوحے، جن کے سلام بخوبی سنے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، ایسی ایک شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں محترم جناب دیول فیضی صاحب۔ میں ان کی خدمت میں بصد ادب التماس کر رہا ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال۔ ایک نعرہ صلوات۔ چار مصرے حالانکہ میں پڑھ چکا ہوں لیکن پھر جی چاہ رہا ہے پڑھنے کا۔ تو نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے سے، نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے سے، علی کو دیکھ تو لوں گا اسی بہانے سے۔ نہیں ہے خوف، نہیں خوف اجل کو گلے لگانے سے، علی کو دیکھ تو لوں گا اسی بہانے سے۔ اور شعر سنیے، علی کو دیکھ تو لوں گا اسی بہانے سے، اور ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب، ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب، ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب۔ ایک نعرہ صلوات۔ ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب، کہ مولا اٹھ کے نہ جائیں میرے سرہانے سے۔ ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب، کہ مولا اٹھ کے نہ جائیں میرے سرہانے سے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیے۔ ایک سلام کے چند اشعار نظر کرتا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیے۔ سروں سے ظلم کی چھٹ جائیں گی گھٹائیں سب، سروں سے ظلم کی چھٹ جائیں گی گھٹائیں سب، اگر حسین کی فرش عزا بچھائیں سب، اگر حسین کی فرش عزا بچھائیں سب، وسیلہ آل کا دینے میں حرج ہی کیا ہے، قبول آپ کی ہو جائیں گی دعائیں سب۔ وہ سوجھ بوجھ سے خیمہ بدل کے آیا تھا، وہ سوجھ بوجھ سے خیمہ بدل کے آیا تھا، تو حر کی بخش دی شبیر نے خطائیں سب۔ وہ سوجھ بوجھ سے خیمہ بدل کے آیا تھا، تو حر کی بخش دی شبیر نے
خطائیں سب، دہاڑ کس کی ہے، کس شیر کی آمد ہے؟ دہاڑ کس کی ہے، کس شیر کی آمد ہے؟ نہر کے پاسباں ہوتے ہیں دائیں بائیں سب۔ دہاڑ کس کی ہے، کس شیر کی آمد ہے؟ نہر کے پاسباں ہوتے ہیں دائیں بائیں سب۔ جو پھینکا چلو سے پانی تو علقمہ بولی، جو پھینکا چلو سے پانی تو علقمہ بولی، لو ختم ہو گئی عباس پر وفائیں سب۔ لو ختم ہو گئی عباس پر وفائیں سب۔ اور شعر سنیے گا، آتش و صبر و مصائب نے طے کیا مل کر۔ بس شعر دیکھیے گا، آتش و صبر و مصائب نے طے کیا مل کر، آتش و صبر و مصائب نے طے کیا مل کر، چلو حسین کی ہمت کو آزمائیں سب۔ آتش و صبر و مصائب نے طے کیا مل کر، چلو حسین کی ہمت کو آزمائیں سب۔ آتش و صبر و مصائب نے طے کیا مل کر، چلو حسین کی ہمت کو آزمائیں سب۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا اور ویسے بھی، کہ جو جنگ ہوگی وہ پانی پہ ہوگی، پانی کے واسطے ہوگی، پانی کم ہوتا ہے پہ ہوگی۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز غم حسین سے منسوب ہو گئی وہ کم نہیں ہو سکتی۔ یہ تبرک ہے، یہ عزاداری ہے، مجلس ماتم ہے، اس سے جو منسوب ہو گیا وہ کم نہیں ہو سکتا۔ تو زمین کا پانی کبھی خشک ہو نہیں سکتا، زمین کا پانی کبھی خشک ہو نہیں سکتا، سبیل پیاسے سکینہ کی گل لگائیں سب۔ زمین کا پانی کبھی خشک ہو نہیں سکتا، سبیل پیاسی سکینہ کی گل لگائیں سب۔ وہ ہو یزید یا صدام یا کہ ہو لادن، وہ ہو یزید یا صدام یا کہ ہو لادن، علی کے بز کی پاہی گئے سزائیں سب۔ علی کے بز کی پاہی گئے سزائیں سب۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، بہت عزیز شعر میرا یہ، جو یاد آیا کہ مرقد میں آئیں گے مولا، جو یاد آیا کہ مرقد میں آئیں گے مولا، خوشی سے پھینک دی بیمار نے دوائیں سب۔ جو یاد آیا، جو یاد آیا، جو یاد آیا، جو یاد آیا، جو یاد آیا کہ مرقد میں آئیں گے مولا، خوشی سے پھینک دی بیمار نے دوائیں سب۔ اور ایک پیغام ہے، جو چاہتے ہو کہ عزت سے زندگی ہو بسر، جو چاہتے ہو کہ عزت سے زندگی ہو بسر، تو گھر میں جتنے بھی افراد ہیں کمائیں سب۔ جو چاہتے ہو کہ عزت سے زندگی ہو بسر، تو گھر میں جتنے بھی افراد ہیں کمائیں سب۔ حسینیت سے جو جلتے ہیں آج تک دیبل، حسینیت سے جو جلتے ہیں آج تک دیبل، سوال بیعت فاسق کی ہیں چتائیں سب۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرت محترم جناب دیبل فیضی صاحب، آج کی مجلس برائے ایصال ثواب، دیبل فیضی صاحب 3 شعر قبر کے، مولا کے، ان سب کے حوالے سے پیش کر رہے تھے۔ میں تمام مومنین سے التجا کرتا ہوں کہ آج کی مجلس
منصوب عابدی صاحب کے والدین اور ہمارے درمیان سے ایک بھرپور عقیدہ رکھنے والی شخصیت محترم جناب مولانا توسی صاحب ہمارے درمیان سے اس وقت مولا کی بارگاہ میں جا چکے ہیں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر منصوب عابدی صاحب کے والدین اور توسی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ آپ حضرات تمامہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ دیبل فیضی صاحب نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، میں ان 4 مصروں سے، کیونکہ مولوی تمامہ صاحب ایک بہترین شاعر بھی ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے ان 4 مصروں کو آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں کہ تلقین بعد مرگ نہ فرمائیو مجھے۔ سنیے 4 مصرے سن لیجئے۔ 3 شعر آپ نے پیش کیا ہے، آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہے۔ 4 مصرے مجھ سے سن لیجئے کہ تلقین بعد مرگ نہ فرمائیو مجھے، بے فکر ہو کے قبر میں چھوڑ آئیو مجھے۔ تلقین بعد مرگ نہ فرمائیو مجھے، بے فکر ہو کے قبر میں چھوڑ آئیو مجھے، کہ حاصل نہ ہو سکے جو کفن کربلائی تو فرش عزا لپیٹ کے دفنائیو مجھے۔ حاصل نہ ہو سکے جو کفن کربلائی تو فرش عزا لپیٹ کے دفنائیو مجھے۔ میں انہی 4 مصروں کے ذیل میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں محترم جناب مولوی تمامہ صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ تھوڑا سا قریب کیجیے۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فضاه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا سید محمد توسی ابن یوشا فیضی مرحوم، شمیم فاطمہ بنت ظفر علی، علی افسر ابن علی اظہر، سید علی حماد ابن سید علی جواد مرحومین کی روح کو ایصال فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد۔
فیضان گرامی، جس حدیث مبارک کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، بڑی ہی اہم روایت جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان اطہر سے جاری ہوئی. آپ نے فرمایا لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوہ ولو بصفق المحج وخوض اللجج. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا ہے، کیا فائدے ہیں، تو وہ اس کو حاصل کریں گے چاہے انہیں خون بہانا پڑے یا سمندر کی گہرائیوں میں جانا پڑے. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ امام علم کے طلب کرنے پر کتنی زیادہ تاکید فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ جان جائیں کہ علم کیا چیز ہے. اور علم اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن مجید نے کئی مقامات پر علم کی اہمیت کو واضح کیا، جس کی پہلی آیت جو انسان کی ابتدائی نشو و نما سے تعلق رکھتی ہے. پروردگار کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے باہر نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اس نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی اور تمہیں فکر دی کہ لعلکم تشکرون، کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اچھا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے آدمی کان سے کرتا کیا ہے، آنکھ سے کرتا کیا ہے اور فکر سے کیا کرتا ہے؟ ان چیزوں کا کام ہے کہ اپنے اپنے ذریعے سے چیزوں کو کیچ کرے. کان کا کام ہے کہ وہ ساؤنڈ کو کیچ کرے، آنکھ کا کام یہ ہے کہ وہ منظر کھینچے، فکر کا کام یہ ہے کہ جو منظر وہ دیکھ رہا ہے اس کے مطابق ذہن میں نئی ایجاد کو لے کر آئے. یہ تین کام ہے نا، اور اتفاقاً ان تینوں چیزوں کا تعلق علم سے ہے. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ جب علم تمہارے پاس آ جائے گا تبھی تم ہمارے شکر گزار بن پاؤ گے. جو کہا لعلکم تشکرون کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی پروردگار عالم گارنٹی لے رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آنکھ کان اور فکر رکھنے والا انسان شکر گزار بن جائے. شکر گزار وہی بنے گا جو ان چیزوں کا علم میں استعمال کرے گا، تب وہ شکر گزار بنے گا. اب آپ آئیے آگے، اور پروردگار عالم علم کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا کیا رہا ہے؟ پہلی وحی ہے دین اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اتفاقاً یہ 5 آیتیں سورہ مبارکہ علق کی جو پہلی وحی پیغمبر اکرم پہ آئی، اس میں چوتھی اور 5ویں آیت میں پروردگار عالم نے براہ راست علم کی بات کی اور پہلے ہی آیت میں پیغمبر اکرم کو پڑھنے کا حکم دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے نبی کے نام سے، اللہ کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا. اب یہاں پر مسلمانوں سے سوال کیا جائے کہ بھئی اگر پیغمبر کو پڑھنا لکھنا نہیں آ رہا ہے تو پروردگار عالم پہلی ہی وحی میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پڑھو؟ بھئی اگر کوئی انسان کسی چیز کی قوت ہی نہیں رکھتا، اس سے اس چیز کا مطالبہ کرنا خلاف عقل ہوتا ہے. اور خداوند عالم حکیم ہے، علیم ہے، اس سے یہ توقع تو نہیں ہے کہ وہ خلاف عقل بات کرے گا. تو اگر خدا مطالبہ کر رہا ہے پڑھنے کا، یعنی پیغمبر کو پہلے سے آتا ہے تو مطالبہ ہو رہا ہے کہ پڑھو. نہ آتا تو کیوں کہا جاتا ہے کہ پڑھو؟ یعنی علم قرآن پیغمبر کے پاس تھا، خدا نے کہا اب موقع آیا ہے تمہیں قرآن بیان کرنے کا. یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے. نبی تو یہ تب تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو یہ حد بندی نہ کی جائے کہ یہ 40 سال کے بعد نبوت کے درجے پر آئے. خیر چوتھی 5ویں آیت میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ علم الانسان ما لم یعلم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. پروردگار عالم سے سوال کریں پروردگار یہ بتا تو نے یہاں پر قلم کا ذکر کیوں کیا؟ تو ڈائریکٹ کہہ دیتا جیسے علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسانوں کو وہ ساری چیزیں بتا دی کہ جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. فضائل کس کا بیان ہو رہا ہے؟ پیغمبر کے. تو پیغمبر کو پروردگار عالم نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. اس کے بعد اسپیشلی الگ سے کہا کہ ہم نے انسان کو وہ سب سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی پیغمبر. تو 2 آیتیں ایک ہی مفہوم پر پروردگار عالم نے کیوں اتاری؟ اور یہاں اس سے پہلے ہی آیت میں قلم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو پروردگار عالم بتانا چاہتا تھا اور آتی ہوئی
جو ذہنیت جو امت میں ابھرنے والی ذہنیت تھی، اس ذہنیت کو پرکھتے ہوئے جانتے ہوئے پروردگار عالم مزاج بشریت سے واقف تھا، چونکہ پیدا کرنے والا تھا، اس وجہ سے اس نے پہلے روز ہی یہ بتا دیا کہ دیکھو قلم کے ذریعے سے تعلیم دینا ہماری سنت ہے، ہماری سنت ہے قلم کے ذریعے سے تعلیم دینا. یعنی اگر آنے والے دور میں اگر ہمارا حبیب تم سے قلم کا مطالبہ کرے تو کم سے کم ہماری سنت کا خیال رکھتے ہوئے قلم دے دینا. ایک صلاۃ پڑھ دے پر محمد و آلہ. اگر مطالبہ کرے تو کم سے کم ہماری سنت پر عمل کرتے ہوئے قلم دے دینا، کیونکہ ہم نے قلم سے تعلیم دی. تو علم کی اہمیت پروردگار عالم جا بجا قرآن مجید میں روشن کر رہا ہے. ایک اور میں آیت پیش کر کے اصل مفہوم پر آتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ. آپ نے قصہ سنا ہے جناب سلیمان کا کہ انہوں نے کس طرح سے تخت بلقیس کو بلوایا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے باقاعدہ خطاب کیا، ایکم یاتونی، تم میں سے کون ہے کہ جو اس عرش کو، اس تخت بلقیس کو لے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ لشکر بلقیس کے ساتھ ہمارے پاس تسلیم ہو کر آ جائے. تو وقال عفریت من الجن، جو عفریت تھا جنوں میں سے، چونکہ ان کا اقتدار ہر چیزوں پر تھا، جنوں پر ہے، پرندوں پر ہے، انسانوں پر ہے، تو جناب سلیمان کی بزم میں سب ہوا کرتے تھے. تو قال عفریت من الجن، جن میں سے عفریت نے کہا کہ انا آتی کا، میں لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک قبل ان یقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں. اس کے بعد کہا کہ میں انی علیہ لقوی امین، میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں کہ یہ کام کر لوں. یعنی پاور ہے تو ساتھ میں کانفیڈنس بھی ہے اپنے اوپر، اور اس بات کا احساس بھی ہے کہ ہاں ہم اس بات کو، اس کام کو کر سکتے ہیں. لیکن اب آیت تو نہیں کہہ رہی، مگر اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس آیت کے ضمن میں اور اس کے بعد والے جملے کے بیچ میں جناب سلیمان نے کہا ہوگا کچھ کہ نہیں بھائی اتنی دیر بھی ہمیں برداشت نہیں کہ ہم کھڑے ہوں تب تک تم لاؤ. لیکن آیت میں برجستہ اس کے بعد ہی وہ والی آیت ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، وہ گویا ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا. علم من الکتاب، من کے معنی تبعیض کے ہوتے ہیں، عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں. یعنی کتاب کا بعض علم جس کے پاس تھا وہ گویا ہوا. کیا کہا؟ انا آتی کا بھائی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. اب اس کے بعد آیت کہتی، تاریخ نہیں، آیت کہتی ہے کہ ابھی اس کی زبان سے جملے نکلے ہی تھے، اور ابھی ہم نے کہا فلما رآہ، جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ تخت سامنے تھا، یعنی ابھی اس نے کہا کہ پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. اس کے بعد اس نے انتظار نہیں کیا کہ اب جناب سلیمان کہیں کہ ہاں لے کر آؤ، اتنی دیر میں پلک جھپک جاتی، اتنی دیر میں پلک جھپک جاتی، تخت حاضر ہو گیا. اب اس کے بعد اب یہاں پر تیور دیکھیے، انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی. جن نے کیا کہا تھا؟ میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں، کانفیڈنس ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن جس کے پاس کتاب کا ذرا علم تھا، جس نے وہ کام کر بھی دیا، وہ کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو فضل الہی سے ہو گیا. تو اب آپ سوچئے جس کے پاس ذرا سا کتاب کا علم ہو، انکساری کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی طرف کسی بھی چیز کو منسوب نہیں کر رہا. جس کے پاس کلے کتاب کا علم ہوگا، روایت ملتی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جس کے، جو قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تو وہ علم کتنا تھا اور آپ کا علم کتنا ہے اس علم کے مقابل میں؟ اس کے بعد جملہ سنیے، امام کہتے ہیں کہ وہ کتاب، انہوں نے پوچھا کہ کتاب کتنی ہے کہ جس کا بعض علم اس کے پاس تھا، وہ کتاب کتنی بڑی ہے؟ تو اب یہاں پر امام نے بیان فرمایا تم اس کتاب کو ایک گہرے سمندر کی مانند سمجھ سکتے ہو، یعنی وہ کتاب ایک گہرے سمندر کی طرح ہے. اور جو کتاب کا ذرا سا علم تھا آصف ابن برخیہ کے پاس، وہ ایسا تھا کہ گویا تم سمندر سے ایک قطرہ پانی نکال لو
ایک قطرہ پانی سمندر سے نکال لو. اب آپ سوچئے ایک قطرہ پانی مقدار کے برابر علم کتاب اگر کسی کے پاس آ جائے تو وہ معجزات جیسے انبیاء والے کام کر سکتا ہے. تو اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو باقی پورے سمندر کا علم ہے وہ اس سینے میں ہے. اب آپ سوچئے جب اس قطرے کا یہ اعجاز ہے تو اس پورے سمندر کا کیا معجزہ ہوگا. تو اہل بیت کے علم کی حدوں کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. کیوں؟ جب دینے والا لامحدود ہے. جب دینے والا لامحدود ہے تو جس کو دیا ہے اس کے پاس حد تھوڑی پائی جائے گی. جب دینے والا لامحدود ہے تو جس کو دیا ہے اس کا علم بھی غیر محدود ہوگا. تب آپ قرآن کی روشنی میں علم کی فضیلتوں کو مشاہدہ فرماتے جائیں. مختلف مقامات پر لفظ علم کئی مقامات پر آیا ہے. اچھا اب دیکھیں کہ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے. میں نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا کیا فائدے ہیں تو لوگ حاصل کریں گے, چاہے خون بہا کر کریں, چاہے سمندر کی گہرائیوں میں اترنا پڑے, پھر بھی لوگ حاصل کریں گے. اب میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ کی روایت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اصحاب کے سر پر ضرب ماروں. اب آپ سوچئے, پہلے تو یہ طے کیجئے کہ امام صادق وارث کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے. رسول اللہ کون ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے عالمین کے لیے پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جو رحمت للعالمین کا وارث ہو, کیا اس کی زبان مبارک پر یہ جملہ زیب دیتا ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنے اصحاب کو, اپنے چالے والوں کو سر پہ ماروں؟ تو اب آپ سوچئے کہ اگر وہ شخص یہ جملہ کہہ رہا ہے جو وارث رحمت للعالمین ہے, تو اب آپ سوچئے کس چیز پر وہ زور دے رہا ہوگا, کہ وہ بات کتنی اہمیت رکھتی ہوگی کہ اس جیسا وارث بھی مارنے کو تیار ہے. کتنی اہمیت رکھتی ہوگی وہ چیز. امام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اصحاب کے سر پہ ضرب ماروں. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ علم دین حاصل کرنے میں جٹ جائیں. علم دین کی کتنی اہمیت ہے. اب آپ یہاں پہ پھر توجہ میں فرماؤں گا. آپ دنیا کے لاکھ علم کے گوشے اپنے دل میں رکھ لیجئے, لاکھ آپ انجینئرنگ ڈاکٹر کرتے جائیے, پی ایچ ڈی کر لیجئے, جتنے علم دنیا کے ہیں آپ سب کر کے بیٹھ جائیے, لیکن اگر آپ کے پاس علم دین نہیں ہے تو پھر چھٹے امام سے آپ بچ کے رہیے گا. کہ امام کا جملہ رہتی دنیا تک ہے, رہتی دنیا تک ہے. یعنی اگر ان کے اصحاب میں سے کوئی صرف دنیا لے کر روز قیامت ان کی بارگاہ میں پہنچے کہ شفاعت کرا دیجئے, تو شفاعت سے پہلے اسے ڈنڈے کھانے پڑیں گے خود چھٹے امام کے ہاتھوں. کہیں گے ہم نے دین پر فوکس کرنے کو کہا اور تم صرف دنیا لیے چلے آ رہے ہو. تو علم دین کتنی اہمیت رکھتا ہے. تفقہ فی الدین, یہ روایت کا جملہ ہے. دین میں غور و فکر کرنا, صرف یہ جان لینا نہیں کہ نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب نہیں. دین میں فکر کرنا. فکر کرنا کہاں سے آئے گا؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں, کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں, کس کے حکم سے رکھ رہے ہیں. اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو کیا دلیل رکھتے ہیں. عدل الہی اگر ہم مانتے ہیں تو کیا کوئی اپنی دلیل ہے. اگر میں ایک جملہ استاد محترم کا نقل کروں آپ کی خدمت میں. آغا حسینی ایک دفعہ درس میں لوگوں سے کہنے لگے کہ ہم لوگ اصول دین میں بھی تقلید کرتے ہیں, جبکہ زبان پر کیا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے, تقلید نہیں کر سکتے. عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہوتی, عقائد انسان کا اپنا ہوتا ہے, عقیدہ اپنا ہوتا ہے. تو اصول دین میں تقلید حرام ہے, لیکن آغا حسینی کہتا ہے کہ ہم لوگ اصول دین میں بھی تقلید کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی مثال دیتے ہیں, کسی اور کی کیوں, خود میں اپنی مثال دوں. بھیا بچپنے میں جو تعلیم دی جاتی ہیں کتابیں, اس میں تنزیل المکاتب کے جو سلیبس ہے, پہلی کتاب جو اطفال کی ہے اس میں بتا دیا گیا صاحب اللہ ایک. دوسری کتاب پڑھی آپ نے تو اس میں صاحب اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14 ہو گیا. اطفال کی جو کتاب تھی, اگر آپ یہاں پر جوانوں کو یاد ہوگا,
بزرگوں کے دور میں تو ظاہر سی بات ہے وہ کورس ہی نہیں تیار ہوا ہوگا, تو تنظیم کا کورس تو اب آیا ہے ہمارے بچپن تک یا اس سے پہلے والوں تک. تو اگر آپ کو یاد ہو تو اطفال کی کتاب کا پہلا درس کلمے کا ہے. دوسرا سبق جو اس کتاب میں ہے اس میں لکھا ہے کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے امامت, پانچویں قیامت. یہ ہم نے رٹ لیا, یہ ہم نے رٹ لیا. اچھا اب جب صاحب بڑے ہو گئے پوچھا اللہ اصول دین کتنے, کہا 5. تو اصول دین کا مطلب کہا دین کی جڑیں, کہا اچھا کتنی ہے, کہا 5. توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. کہا اچھا توحید کی دلیل بتاؤ. نہیں یاد کی تھی ہم نے, یہ بات نہیں یاد کی تھی کتاب سے. اچھا بھائی عدل کیسے, اللہ عادل ہے تو کیسے ہے بتا دو. کہ نہیں یہ بھی اس ٹائم خالی جو 5 چیزیں لکھی تھی وہ رٹا مار لی. تو اب آپ انصاف سے بتائیے جو اصول دین ہمارے نفس میں پایا جا رہا ہے, جو بچپن میں ہمیں تعلیم دیا گیا ہے, کیا وہ ہمارا اپنا سمجھا ہوا ہے یا تقلیدی ہے؟ بھائی ہمارا اپنا سمجھا ہوا ہے یا سلیبس کا رٹایا ہوا ہے, تقلیدی ہے. ہر آدمی کہے کہ بھائی رٹایا گیا تھا اس وجہ سے جانتے ہیں, اماں نے بچپن میں بغل میں لٹا کے بتا دیا تھا اس وجہ سے یاد ہے, مولانا صاحب نے بتا دیا تھا اس لیے یاد ہے. دلیل کیا ہے نہیں پتا. تو علم اسی لیے ضروری ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں, تفقہ فی الدین. اہل بیت نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے اللہ کی توحید پر, اور وہ دلیلیں دی ہیں. میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. پہلی خلافت کا دور ہے اور ایک شخص روم سے آیا, راہب ہے, نصرانی ہے, اور اونٹ کے اوپر کئی سارے ہیرے جواہرات خزانے دنیا بھر کے وہ سب لاد کے لایا تھا اونٹ کے اوپر. اور آیا مسجد میں اور لوگ بیٹھے تھے, اصحاب بیٹھے تھے. کہا بھائی آپ کے مسلمانوں کے خلیفہ کہاں ہیں, پیغمبر کے جانشین کون ہیں؟ تو تاریخ کہتی ہے, احتجاج تبرسی میں مرحوم تبرسی نے اس واقعے کو لکھا ہے, تاریخ کہتی ہے کہ سب کے سب متوجہ ہوئے ممبر کی طرف جس پہ پہلے صاحب بیٹھے ہوئے تھے. سب نے ان کی طرف نظر کی. وہ سمجھ گیا کہ اچھا یہی صاحب ہیں. وہ آگے بڑھا, کہا حضور آپ رسول کے جانشین ہیں؟ کہاں آپ خلیفہ ہیں؟ کہاں میں ہوں. کہا اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عتیق ہے. اچھا کنیت کیا ہے؟ کہا کنیت ابو بکر ہے. کہا اچھا اور اپنے بارے میں کچھ بتائیے. کہا بس میں اپنے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں, بس اپنے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں, روایت کے جملے میرے نہیں. انہوں نے کہا میں اپنے بارے میں اتنا جانتا ہوں, وہ میں نے بتا دیا آپ کو. تو اس نے ابتداءً ہی ابھی کچھ پوچھا نہیں, نہ ہی کوئی علمی گفتگو ہوئی, نہ کوئی بحث ہوئی, صرف اس نے نام پوچھا تھا نا, یہی سے وہ سمجھ گیا. اس نے کہا تب آپ وہ نہیں ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں. یہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب میں نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ آپ وہ نہیں ہیں جو میں ڈھونڈ رہا ہوں. کہا کہ بھئی مسئلہ کیا؟ کہا حضور میں آپ کی خدمت میں یہ تحفے تحائف دوں گا, آپ کو دوں گا, ابھی نہیں دوں گا, ایک شرط ہے, میرے 3 سوالات ہیں اور تینوں کا جواب دے دیجئے تو میں یہ چیزیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, تحفہ آپ کا ہو جائے گا. کہا اچھا بھائی پوچھو. کہا میرا پہلا سوال, کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے؟ کہ اچھا پہلا سوال. دوسرا سوال کیا ہے؟ کہ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں جانتا؟ بھی سوال دیکھیے کیسے کیسے ٹپیکل سوال لے کر آ رہا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو اللہ جانتا نہیں ہے, اور کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ بہت ٹپیکل سوال اس نے عقیدے کے پوچھ لیے, اور واقعاً اگر ہم نے بھی پڑھا ہے اور آپ بھی سنیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا. ہم بھی نہ پڑھے ہوتے اور ہم سے کوئی یہ سوال کرے, خیر ہماری کیا بساط جب اصحاب بڑے بڑے پیغمبر نہ بتا پائے تو ہماری آپ کی کیا بساط ہے جنہوں نے پیغمبر کو قریب سے دیکھا. خیر یہ 3 سوال ہوئے, اور اس سے پہلے اس نے کام کیا کیا؟ اس نے کہا حضور سوال ایک شرط پر پوچھوں گا, جواب مجھے امان دیجیے گا. یہ نہیں کہ مجھے مار دیا آپ نے. کہا ٹھیک ہے امان ہے. تو اس نے 3 سوال کیے. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, جواب ہی نہ بنا. اتنے میں دوسرے صاحب آئے, جیسے یہ داخل ہوئے انہوں نے کہا ارے ان سے پوچھیے یہ آپ کا جواب دے دیں گے. اس نے پھر ان سے سوال کوشچن کیے تینوں, کون سی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے, اللہ کون سی چیز
نہیں جانتا اور کون سی چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ بھی آئے بائیں شائیں ہو گئے, کوئی جواب نہیں ان کے پاس. اتفاقاً تیسرے صاحب بھی آ گئے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی قدرت کے پھنسے تو ساتھ میں پھنسے. یہ بھی آئے, انہوں نے پوچھا, پھر وہی جواب ندارت, کوئی جواب نہیں ملا. خیر اب رسوائی آ گئی, وہ مذاق اڑانے لگا اور مذاق اڑاتے اڑاتے دین کا مسجد سے باہر نکل رہا تھا. اتنے میں جناب سلمان وہاں موجود تھے, دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے گھر آئے اور گھر میں داخل ہوئے. اس کے بعد دیکھا مولا کائنات صحن میں بیٹھے ہیں, ایک آغوش پر, ایک گود میں ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین. کہا یا علی آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کیا بات ہے سلمان؟ کہا وہاں مسجد میں اسلام کی آبرو جا رہی ہے, چلیے اسلام کی آبرو جا رہی ہے. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلا جائے. اب تاریخ کہتی, میں تاریخ کے جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مولا کائنات جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے, سارا مجمع استقبال کے لیے علی کی طرف بڑھا. گویا سب کی نظریں منتظر تھی کہ آپ علی ہی جواب دے سکتے ہیں, اور برجستہ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا. یعنی لوگوں کے جسموں میں, نفسوں میں ایک عجیب سی ہمت دوڑ گئی, خون جو جم گئے تھے وہ تازہ ہو گئے, اور لوگ یہ سمجھ گئے کہ اب علی آ گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جوش کے مارے سب نے تکبیر بلند کی, سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. علی آ گیا, ابھی جواب آپ کچھ نہیں. یعنی صرف علی کا وجود لوگوں کو اتنا تسکین دے رہا تھا, صرف علی کی آمد اتنی تسکین دے رہی تھی کہ لوگ اسی میں مزہ لے رہے تھے. اب آپ سوچئے جب اصحاب کا کردار یہ ہے کہ وہ وجود علی سنتے ہی مگن ہو جاتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارے سامنے علی کا نام لیا جائے, علی کے نعرے لگائے جائیں, تو ہم کیوں موڈ میں نہ آ جائیں, کیوں مگن نہ ہو جائیں. تو یہ اصحاب کی سنت ہے. مولا کائنات پہنچے, مولا کائنات پہنچے. اب بہت تیزی کے ساتھ, وقت بالکل نہیں. مولا کائنات پہنچے, اس کا بھائی سوال کیا ہے تمہارے؟ اس نے کہا ساری باتیں چھوڑیے, اپنا نام بتائیے پہلے. اب سنیے مولا کائنات نے کیا کہا. تورات والے مجھے ایلیا کہتے ہیں, انجیل والے مجھے ایلیا کہتے ہیں, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, اور میرے بابا نے مجھے علی کہا ہے. کہاں آپ وہی ہیں جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا. آپ سمجھ میں آیا اس نے پہلے ہی مرتبہ کیوں کہا تھا کہ آپ وہ نہیں ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں؟ یعنی وہ پہلے ہی اپنی کتاب میں پڑھ کے آیا تھا کہ یہ نام جن کے ہوں گے وہی جواب دے پائے گا, وہی جواب دے پائے گا. کہا بھائی سوال پوچھو. اس نے کہا حضور یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے. مولانا نے کہا اتنا سمپل کوشچن, اتنی, بھائی جو آدمی آسمان کی باتیں بتا رہا ہو اس کے سامنے یہ سوال کرے تو وہ ہتھیلی کے سامنے انگلیوں جیسا ہے. مولانا نے کہا اتنا آسان. کہا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی صاحب اس کے لیے نہیں ہے. کہا اچھا. کیا دوسرا سوال, اللہ کیا نہیں جانتا؟ کہا اللہ اپنی حکومت, اپنی قدرت میں کسی کو شریک نہیں جانتا. اب آپ سوچئے جہاں دماغ خراب تھا کہ اللہ کے لیے کیا نہیں ہے, ساری کائنات اللہ کے لیے. اللہ کیا نہیں جانتا, ساری کائنات اس کے سامنے بنی, وہ بنانے والا وہ نہیں جانتا. ہمارے ذہن میں تو یہ جواب ہے, مگر مولا کائنات تو کچھ اور دے رہا. اللہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں جانتا. تیسرا سوال, اللہ کی طرف سے کیا نہیں ہے؟ بھائی ہر چیز اللہ کی طرف سے اس کی بنائی ہوئی ہے. مولا نے کہا اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. عزیزان گرامی, تاریخ کہتی جیسے ہی مولا کائنات نے جواب دیے, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد انک خلیفۃ اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک, رسول محمد. اب آپ سوچئے کہ آیا تھا توحید پوچھنے اور لے کے جا رہا ہے توحید بھی, رسالت بھی, ولایت بھی, اور کہا کہ آپ ہی اللہ کے خلیفہ ہیں اور آپ ہی اس مسند پر بیٹھنے کے لائق ہیں. اور اس کے بعد وہ جو میں اونٹ لے کر آیا تھا تحفے کے لیے, مہار مولا کائنات کے ہاتھ میں, مولا کائنات کے ہاتھ میں مہار دے دی.
کردار مولا کائنات اب آپ دیکھیں، تاریخ کہتی کہ علی ابھی اپنے گھر پہنچے نہیں تھے کہ سارے مدینے کے فقیروں میں سارا تحفہ بانٹ چکے تھے، یعنی ایک ٹکڑا بھی ہیرے جواہرات یا سونے کا علی اپنے در پہ نہیں لے کر آئے۔ یہ کردار ہے اہل بیت، اس نفس کے یہ مالک ہیں، تب تو خدا نے اتنی فضیلتیں انہیں دی ہیں، اس نفس کے یہ مالک ہیں۔ تو عزیزان گرامی، علم اہل بیت، علم اہل بیت، باتیں بہت ساری ہیں مگر وقت نہایت ہی مختصر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امامت جا بجا جلوہ فگن ہے، چراغ امامت ظلمت جہل کو روشنی دے رہا ہے اور ختم کر رہا ہے، کس طرح سے علم امامت کام کر رہا ہے۔ مگر اس کے بعد بھی اہل بیت کی ہم سے کیا توقع ہے، ہم سے کیا چاہتے ہیں اہل بیت؟ تو چوتھے امام کیا کہتے ہیں، اگر لوگ جان جائیں کہ علم حاصل کرنے میں کیا ہے تو لوگ خون تک کر دیں، سمندر کی تہوں تک پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کا ہم سے مطالبہ ہے علم حاصل کرو، اور اہل بیت چاہتے ہیں کہ ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ جناب دابل سے ایک دفعہ دابل خزائی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نے کہا کہ دابل کیا بات ہے، آج کل تم کوئی قصیدہ نہیں کہہ کے لا رہے ہو، ہماری مدح نہیں کر رہے ہو، مرثیہ نہیں لکھ رہے ہو۔ سوچیے اہل بیت کو کتنا پسند ہے کہ ان کی شان میں کوئی مدح کرے، ان کے مرثیے کہے جائیں، اہل بیت کو پسند ہے۔ کہا مولا اب عمر ہو گئی ہے، اتنا کہہ چکے ہیں، بہت زیادہ جی نہیں لگتا۔ امام برجستہ کہتے ہیں کہ دابل ایسا ہم ہرگز مت کہو، احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو اور شعر کہتے رہو، اور کبھی بھی اس کام سے پیچھے مت ہٹنا یہ کہہ کے کہ اب بہت کہہ لیا، یہ کہہ کے کہ بہت کہہ لیا۔ تو اہل بیت کو بڑی خواہش تھی کہ ان کے مرثیے کہے جائیں۔ آپ میں نے 8ویں امام کے سلسلے میں عرض بھی کیا تھا کہ امام نے اپنی طرف سے ایک شعر جناب دابل کے مرثیے میں جوڑا تھا۔ کتنا مرتبہ ہے ان شعراء کا، کتنا عظیم مقام ہے ان شعراء کا۔ اگر کبھی وقت ملا تو میں چاہوں گا کہ پوری ایک مجلس آپ کی خدمت میں شعراء اہل بیت کے عنوان سے پیش کروں کہ کیسے کیسے قیمتی شعراء اہل بیت کے گھرانے کے گزرے ہیں، اور انہی مداحوں میں کیا کیا قیمتی قیمتی لوگ آنے والے سید حیدر الحلی تک۔ سید حیدر الحلی وہ ذات ہیں، ان کا میں ایک عظیم کارنامہ بتاؤں بس گفتگو تمام کروں۔ سید حیدر الحلی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کے متعلق جتنی بھی حدیثیں تھیں، اب آپ سوچیں کتنا بڑا کام ہے، جو اردو شعراء ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرف قدم بڑھائیں۔ سید حیدر الحلی نے جتنی بھی حدیثیں مولا کائنات کی فضیلت میں تھیں، ان ساری حدیثوں کو شعر کی شکل میں تبدیل کیا۔ اور میں ایک روایت عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، جناب سید حمیری چھٹے امام کے دور کے شاعر ہیں۔ سید حمیری کا دعویٰ تھا اور باقاعدہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور کہتے تھے ہے کوئی جو علی کی فضیلت اور کوئی حدیث میرے سامنے بیان کرے مگر یہ کہ میں نے اس حدیث پر شعر نہ کہا ہو۔ اور کوئی جیسے ہی کوئی حدیث بتاتا تھا سید حمیری اپنا شعر سنا دیتے تھے۔ یہ شعر تو میں کہہ چکا ہوں، کیسے کیسے مداح تھے۔ انہی مداحوں میں ایک عظیم نام میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں عرض کیا، سید رضا الہندی، کئی سالوں پہلے 100-200 سال پہلے کا ایک عالم گزرا ہے۔ ان کا قصیدہ کوثریہ مشہور و معروف قصیدہ ہے، صوت صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر۔ کیا کیا اگر واقعی میں ترجمہ کرنے پہ آ جاؤں تو ہر انسان گلے میں منہ ڈال کے روئے گا۔ مدح ہمیں انہوں نے وہ کمالات کے کام کیے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا، من طول فیک مداحہ عن ادنی واجبہ قصر، آخری شعر کہ اے علی آپ کی شان میں جس نے بڑے سے بڑا قصیدہ بھی کہا، ان ادنا واجب ہی قصر، اس نے واجب جو اس کے اوپر تھا اس کا ذرا سا حق ادا کیا۔ کیا عظیم المرتبہ صحابی شاعر ہے۔ سید رضا ہندی میں واقعہ شاید عرض بھی کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کروں۔ 40 کے مشی پر نکلے، راستے میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ساتھ میں ان کے بھائی بھی ہیں سید باقر الہندی، دونوں بھائی چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور اس کے پاس ایک سواری ہے، جس سواری پر وہ شاید وہ موقف وغیرہ ہوتے تھے وہاں کیمپ جو ہوتے ہیں اس میں آرام کے لیے رکی تھی۔ اب اسے کربلا کے لیے آگے بڑھنا تھا، اس سواری پہ جو خچر تھا گدھا تھا جو بھی تھا یہ گھوڑا تھا اس پر وہ سوار ہونا چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ اس سواری کی ہائٹ کافی لمبی تھی اس وجہ سے وہ خاتون سوار نہیں ہو پا رہی تھی۔
سید باقر ہندی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ احبا بھی تھے، ان کے دوست بھی تھے، گروپ چل رہا تھا، امام حسین کے 40 کے لیے جا رہے تھے لوگ پیدل کربلا. تو وہاں پہ ان کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ خاتون ہیں، اور چونکہ علامت ہوتی ہے وہاں پہ عرب وغیرہ میں ہرا شملہ جو ہوتا ہے وہ سادات کی نشانی ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ قیافے سے یہ لگتا ہے کہ یہ خاتون سید ہے، یہ خاتون سید ہے. تو ان کے دوستوں نے کہا سید رضا ہندی ایسا ہے کہ تم بھی سید ہو؟ بھائی ہم تو سید نہیں ہیں، تم سید ہو، ایسا کرو تم آگے بڑھو اور جا کر اس خاتون کو سوار کرا دو. بھائی ہم تو حرمت کا خیال رکھیں گے، آپ سید ہیں، آپ کر سکتے ہیں. سید رضا ہندی کہے کہ میں کیسے جاؤں؟ خیر ان کے دوستوں نے بڑا اصرار کیا تو یہ قریب گئے، کہا کہ آپ کو کیا پریشانی؟ کا میں سوار نہیں ہو پا رہی ہوں، اس سواری کی ہائٹ بڑی اونچی ہے، بہت بڑی سواری ہے. تو سید رضا ہندی سوچتے ہیں کچھ دیر، اس کے بعد کہتے ہیں اچھا ایسا ہے. اپنے بھائی کو بھی بلایا، سید باقر ہندی کو، کہا بھیا ادھر آئیے. سید باقر آئے تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ہم لوگ جھک جاتے ہیں، دونوں پیر رکھ کے، دونوں ہاتھ رکھ کے زمین پر، اور آپ بھی اس طرح سے وہ تھوڑا سا اپنے جسم کو اوپر کر لیجئے، میں تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں تاکہ وہ جو ممبر جیسی شکل ہوتی ہے اس سے سوار ہوتے ہوئے یہ خاتون گھوڑے پر سوار ہو جائے. علماء بیان کرتے ہیں کہ کتابوں میں ملتا ہے سید رضا ہندی جھک گئے، سید باقر ہندی بھی اسی حالت میں جھک گئے. وہ خاتون ان کے پہلے تو اس نے منع کیا کہ آپ بھی سید ہیں، کہا نہیں آپ بھی سید ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چڑھ نہیں پائیں گے. خیر بہت اصرار کے بعد وہ ان کی پشت پر پیر رکھتے ہوئے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ سوار ہوئی ہے وہ اپنا آگے بڑھ گئی. سید باقر ہندی اٹھ گئے، سید رضا ہندی کے بھائی اٹھے، مگر دیکھ رہے ہیں کہ سید رضا ہندی نہیں اٹھ رہے ہیں. اب اس زمانے میں اچھا ہارٹ اٹیک، سکتے قلب کی بہت زیادہ بیماری عراق میں رائج تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کہیں پریشر پڑا ہو، پیٹھ پہ پیر رکھا ہو، زور دیا ہو، اس وجہ سے سانسیں رک گئی ہوں یا جو بھی ہوا ہو. تو یہ جھکے کہ دیکھیں سید رضا ہندی اٹھ کیوں نہیں رہے، کہیں مر تو نہیں گئے. تو جب دوست لوگ آگے آئے دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں سید رضا ہندی جھکے ہوئے ہیں، اور اتنی مٹی جو ان کے منہ کے پاس تھی وہ ساری مٹی آنسوؤں سے تر ہے. کیوں رو رہے ہیں جان گرامی؟ اب آپ کو پتہ چلے گا. سید باقر ہندی پوچھتے ہیں کہ رضا ہندی رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے سوار کیا، تم نے سوار کیا، خاتون گئی. کہا تم نہیں جانتے، جب میں سوار کر رہا تھا اور یہ خاتون اس اونٹ سواری پر سوار ہو رہی تھی تو مجھے ایک منظر یاد آ گیا کہ ہماری پھوپھی زینب 11 محرم کو جب سب کو سوار کرا چکی تو یہ تو گھوڑے کی ہائٹ تھی، گھوڑے کا قد تھا، اونٹ کا قد کتنا اونچا ہوتا ہے، ہماری پھوپھی زینب اس اونٹ کے قد تک سوار کیسے ہوئی ہوں گی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں رو رہا ہوں. ہاں عزیزان گرامی، اہل بیت حرم کربلا سے کوفے سے شام کی منزلیں طے کرتے کرتے روایتوں میں ملتا ہے، قید خانہ شام میں نفس المحموم میں ایک روایت ملتی جناب سکینہ کے حوالے سے کہ ایک دن بچی خواب میں رات میں دیکھتی ہے، نہیں معلوم مجھے کہ کیا یہ وہی آخری شب تھی کہ جس شب کو سکینہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی. خواب دیکھتی ہے بچی. کیا خواب دیکھا کہ 4 گھڑ سوار آئے ہیں اور ان میں سے ایک ملک آگے بڑھا کہتا ہے سکینہ اٹھو. جناب سکینہ پوچھتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ جو پہلا گھڑ سوار ہے یہ آدم ہے، یہ دوسرا گھڑ سوار ہے یہ موسیٰ ہے، یہ تیسرا گھڑ سوار ہے یہ عیسیٰ ہے، اور یہ جو آخری سواری دیکھ رہی ہو نا یہ تمہارے جد رسول خدا ہیں. عزیزان گرامی، جناب سکینہ نے جیسے یہ منظر دیکھا اتنے میں سامنے دیکھا کہ 4 خاتون بھی کھڑی ہوئی ہیں. اب وہاں پر ایک حور آگے بڑھی، اسے کہا سکینہ اٹھو. کہا کون ہے یہ لوگ؟ کہا یہ حوا ہیں، یہ مریم ہیں، یہ خدیجہ ہیں. کہا اچھا جو چوتھی بی بی آخر میں کھڑی ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہاری جدہ فاطمہ زہرا ہے. سکینہ کہتی ہیں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے بعد جناب سیدہ سے لپٹ گئی. اے دادی جان آپ نے آنے میں بڑی دیر کر دی، کند خنجر سے آپ کے لال کو کربلا کے میدان میں مار ڈالا گیا، آپ کے بعد ہمارے سروں سے ردائیں چھین لی گئی، یہ دیکھیے میرے کان کی لبیں پھٹی ہیں، گوشوارے چھین لیے گئے، رخسار پہ نیل کے نشان ہے، رسن کے نشان ہے. اے دادی جان آپ نے بڑی دیر کر دی. تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی کونین نے اپنا دامن ہٹایا اور اس کے بعد عبا ہٹانے کے بعد سکینہ کے سامنے ایک لباس رکھا اور کہا سکینہ یہ وہی کرتا ہے کہ جو حسین کا تھا اور اس کرتے پر حسین کا خون ہے، اسی کرتے کو لے کر میں میدان محشر میں بابا کی خدمت میں جاؤں گی.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مقدس امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ذاکر العبید محمد توسی صاحب ابن یوشا فیضی مرحوم، شمیم فاطمہ